الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. بزرگان محترم و معزز سامعین، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے پاک کلام میں انسان کی آنکھیں کھولی ہیں اس اعتبار سے کہ یہ غفلت میں ہے، یہ غفلت میں ڈوبا ہوا ہے. اگر اس کے گھر میں کوئی شادی کا پروگرام ہے تو یہ تب اللہ کو بھلا دیتا ہے. اگر اس کے گھر کے اندر کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس بچے کی پیدائش کے وقت یہ اللہ کو بھلا دیتا ہے. اگر اس کے گھر کے اندر کوئی گھر کا فرد جا رہا ہے دنیا سے، کسی کا انتقال ہو رہا ہے تو یہ اس وقت اللہ کو بلا دیتا ہے. الغرض کوئی بھی کام اگر اس کے گھر کے اندر انجام پا رہا ہے تو اس کام کو اپنا مقصد سمجھ کر مقصد اصلی کو بھول جاتا ہے. مقصد اصلی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم یہ سمجھ رہے ہو، یہ گمان کر رہے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ تم اس دنیا کے اندر جو بھیجے جا رہے ہو بیکار ہے؟ تمہارا پیدائش کا مقصد اور تمہیں دنیا کے اندر بھیجنے کا جو مقصد ہے، اور تمہیں پیدا کر کے صرف بیکار ہم نے پیدا کیا ہے، ایسا نہیں. دنیا میں بھیجنا بیکار نہیں ہے. انکم الینا لا ترجعون، یقیناً تم ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ گے.
یقیناً تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، جو کچھ کر کے آئے ہو اس کا جواب دینا ہے۔ بار بار یہ باتیں علماء اکرام سمجھا رہے ہیں رات دن۔ موبائل ہمارے سامنے ہے، تقریر کو رسمی تقریر سمجھ لیا۔ اگر کسی کے ذہن میں آیا کہ کوئی دین کی بات یا دین کی طرف اس کا میلان ہوا تو موبائل کھول کے بیٹھ گیا، بس کسی عالم کی تقریر سن رہا ہے، رسمی طور پر، عمل کی نیت سے نہیں۔ ورنہ کوئی بھی نیک کام چلو موبائل سے ہی وہ کر رہا ہے تو دل کے اندر نیت تو کر لے کہ جو کچھ بتلائیں گے، جو کچھ کہیں گے، میں اس کو عمل میں لاؤں گا۔ موبائل میں دیکھنے کے بعد یہ تو کرتا ہے کہ ہاں فلاں عالم جو ہے بڑی زبردست تقریر کرتے ہیں، بھائی کیا لوگ فلاں مولانا صاحب ہیں، انہوں نے تو لہن ٹھا دیے۔ تقریر سننے کے بعد کیا کہے گا؟ جلسے میں آیا، جلسہ سنا بیٹھ کر کہ جی وہ جو مولانا تھے، یوں تو پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا ہے، بس وہ تو باتیں ذہن سے نکل گئی، پر رونگٹا کھڑا کر دیا تھا انہوں نے، ایسا بیان کیا۔ یہ حالت ہمارے دینی جذبے کا ہے۔ جو ہمارے اندر دینی جذبہ ابھرتا ہے، یعنی کسی نیک عمل کو کرنے کا، تو وہ بھی صرف اپنے دل کی خوشی کے لیے ہوتا ہے، دل سے عمل کی نیت سے نہیں ہوتا۔ کسی کا کوئی بیان سنیں گے، تقریر اور وعظ سنیں گے تو عمل کا تو کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں۔ بار بار علماء اکرام سمجھا رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، اور یہ حالات وہ حالات ہیں، معمولی حالات نہیں۔ یہ حالات معمولی نہیں ہے جس میں مسلمان سویا ہوا ہے۔ اسے کیسے لایا جائے اس حالت پر جس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیسے لایا جائے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ کسی عالم کی سمجھ میں آ رہا ہے، نہ کسی ولی کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ کتب ابدال سب حیران اور پریشان ہے کہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی، یہ عوام کیسے سدھرے گی، کہاں جائے، کیا حال ہو؟ پریشانی کا وہ عالم ہے، تذبذب میں ڈوبے ہوئے ہیں تمام لوگ۔ کیوں؟ عوام نے تو اپنی ایک راہ اختیار کی ہوئی ہے، عوام نے تو ایک بات صرف اپنے ذہن میں ڈالی ہوئی ہے کہ اس کان سے سننا ہے اور اس سے نکالنا۔ حالات اس کان سے سن کر اس کان سے نکالنے کے نہیں ہیں، بلکہ عمل میں لانے کے حالات۔ چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو بچانے کے لیے خدا را کوئی نہیں آئے گا۔ جس وقت سر پر آ کر پڑے گی، آپ کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ آپ کو اپنی سرکشا کے انتظام، اپنی حفاظت کے انتظامات خود کرنے۔ کیا پھرتے ہیں؟ کون سے شہر میں اور کون سی ملک کے اندر اور کون سی ہواؤں میں اور کون سی فضاؤں میں اڑ رہے ہیں؟ حالات کا علم نہیں۔ ہاں بس یہ کہیں گے جی وہاں جو ہے بتاؤ بہت غلط ہوا جی، بتاؤ مسجد ہی ہمارے سے اس میں پوجا شروع ہو گئی۔ مسجد تو نے کیا کیا بھائی؟ فجر کی نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ صرف نماز پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بیکار پیدا کیے گئے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی دکان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مجھے اپنی فیکٹری کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مجھے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ نہیں، اگر اس کے لیے پیدا کیا جاتا صحابہ اکرام جنگ کے میدان میں نہ جاتے، نبی پیٹ سے پتھر نہ باندھتا۔ اگر صحابی بھوک کی وجہ سے نڈال ہے جنگ کے میدان میں اور پیٹ کھول کر دکھلاتا ہے یا رسول اللہ
پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، رسول اللہ نے بھی پیٹ کھول کے دکھلایا، تیرے پیٹ پہ ایک پتھر ہے، میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے۔ یہ اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے 2 پتھر پیٹ پہ باندھ امت کو پروان چڑھایا ہے۔ اور مسلمان یہ سمجھتا ہے اللہ کی مدد غیب سے ہے، غیب سے بالکل آئے گی، آتی ہے، لیکن ان کے ساتھ آتی ہے جو اللہ کے ہوتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ اللہ واللہ ولی المؤمنین، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ہم ایمان والے ہوں گے تو صحیح، ایمان کی تو رمق بھی ہمیں دکھائیں گے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةِ، ہر چیز کی ایک نشانی ہوا کرتی ہے، اور ایمان کی نشانی نماز ہے، اور نماز میں ہم صفر ہیں، نماز میں ہم صفر ہیں۔ اتنے بڑے گاؤں کا اگر اندازہ لگایا جائے پرسنٹ کے حساب سے تو 1% بھی نمازی نہیں۔ تو کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ اس وقت میں اس دنیا کے اندر جو 60-70 سالہ زندگی ہے، اس کے لیے تو اس نے کوٹھی اور بنگلے کا انتظام بھی کر رہا ہے، اس کے لیے تو یہ چھت کا انتظام بھی کر رہا ہے، اس کے لیے تو یہ پتھروں اور ٹائلوں کا انتظام بھی کر رہا ہے، اس کے لیے تو بیڑ گدوں اور لحاظ کا انتظام بھی کر رہا ہے۔ اس چھوٹی سی زندگی کے لیے پانی کی ٹنکیوں کا الگ انتظام ہے۔ تمام انتظامات اس دنیا کے اندر یہ ایسے گویا کہ اس میں مگن ہے، لگا ہوا ہے، نمازوں کو چھوڑ اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر لگا ہوا ہے کہ اسے یہی رہنا ہے ساری زندگی۔ حالانکہ اسے یہ نہیں پتا کہ ابھی بچپنا تھا، بچپن میں تو اسے باپ نے پالا ہے، اب بچپن سے جوان ہوا تو کچھ کاروبار اور کچھ کام اس کے ہاتھ میں آیا ہے، روپیہ پیسہ اس کے ہاتھ میں آنے لگا، یہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس کی شادی ہوئی، اس کا جو اس کے اندر جو ہے اس کے کام میں، اس کے روپیے میں، اس کے پیسے میں تھوڑا ساجہ ہو گیا اس کی بیوی کا یا اس کے ماں باپ کا، پھر آگے چلتا ہے تو اس کا ساجہ ہوا اس کے بچوں کا، اس کی عمر ڈھلتی ہے تو کاروبار اس کے ہاتھ سے جانے لگتا ہے، اس کے بچوں کے ہاتھ میں چلا گیا، اب عمر ڈھل رہی ہے تو اب اس کے ہاتھ میں کاروبار بھی نہیں رہا، یہ چارپائی پر بیٹھ گیا ہے، اب چارپائی پر بیٹھ کر محتاج ہے اولاد سے خرچ مانگنے کی، اور زیادہ اچھی اولاد نکل گئی تو دے رہی ہے باپ کو، کہاں کا مالک تھا بھائی، سب کچھ ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، جو کچھ کمایا تھا، کوٹھی بنگلہ بنایا تھا، مکان بنایا تھا، کار خریدی تھی، زمین جائیداد کا مالک بنا تھا، سب اس کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، کس کے ہاتھ میں چلا گیا؟ اولاد کے ہاتھ میں چلا گیا۔ ایک دن وہ مکان جس کو اس نے تعمیر کیا تھا، وہ کاروبار جو فیکٹری اس نے لگائی تھی، وہ دکان جس کو اس نے چمکایا تھا اور جس کو اس نے شو روم بنایا تھا، اس کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی اولاد مہینے 2 مہینے بعد اس کو یاد بھی نہیں، اس کو پوچھتی بھی نہیں ہے، اس کی قبر پر جا کر کھڑی بھی نہیں ہوتی ہے اس کی اولاد۔ جس باپ نے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اس کے لیے کمایا اور اس کو کاروبار پر کھڑا کیا، جس باپ نے اس کے لیے محل تعمیر کر کے دیا، جس باپ نے اس کو رہنے کے لیے اچھے انتظامات پیدا کیے، تمام سکون اور سہولتیں پیدا کی ہیں، وہ ماں باپ اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ دنیا چل رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں، نہ یہاں کوئی کسی کا ہے، نہ کل میدان حشر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی ساتھ نہیں دے۔ کل قیامت کے دن جب ایک نیکی کی ضرورت پڑ رہی ہوگی، جس اولاد کے لیے اس نے نماز قضا کی تھی، جس اولاد کے لیے اس نے محل بنانے میں، تعمیر کرنے میں اور تمام کام کرنے میں، دنیا کے اندر پیسہ کمانے میں، روپیہ کمانے میں یا اولاد کی بیاہ شادیاں کرنے میں، کسی بھی کام کے اندر اس نے نماز قضا کی تھی، اور ان نماز قضا ہو جانے کی وجہ سے اس باپ کو آج ضرورت پڑ رہی ہے ایک نیکی کی میدان حشر میں اس کی اولاد اس کے ساتھ نہیں آئے گی۔
اس کی اولاد، اس کی بیوی اس کے ساتھ نہیں آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی، بیوی کے پاس جائے گا جس کو یہ یوں کہا کرتا تھا اور بیوی اس سے یوں دعویٰ کیا کرتی تھی کہ جب تک تم اس دنیا کے اندر ہو میں بھی اس دنیا کے اندر ہوں، تم چلے جاؤ گی میں بھی چلی جاؤں گی۔ جینے اور مرنے کی جنہوں نے قسم کھائی تھی ایک ساتھ میں، وہ بھی کل قیامت کے دن میدان حشر میں ساتھ نہیں دے گی، کیونکہ کہ میں نے بھی نکاح ہی نہیں کیا تھا کسی کے ساتھ۔ وہ ماں جو اس دنیا کے اندر سب کچھ قربان کر دیتی ہے اپنی اولاد کے اوپر، وہ ماں یوں کہہ دے گی کل قیامت کے دن جب میدان حشر قائم ہوگا کہ میں نے کسی کو جنم نہیں دیا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حالات کہاں ہیں اور آپ کہاں ہیں؟ اب یہ بزرگ سے معلوم کیا، ولی ہوتے ہیں اللہ کے، ان کے پاس جب بیٹھنا ہوتا ہے تو کچھ باتیں معلوم کر لینی چاہیے۔ حضرت سے معلوم کیا گیا حضرت حالات تو بڑے خطرناک ہیں، تو حضرت نے کہا حالات ابھی کہاں خطرناک، کیوں کہا کہ حالات ابھی کہاں خطرناک ہیں، ابھی تو دیکھتے رہو۔ کہ پھر حضرت اولیاء اللہ بزرگان دین یہ دعا نہیں کر رہے، کچھ تبدیلی نہیں آ سکتی، کیا فرما رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حدیثوں کے مطابق حضرت نے فرمایا یہ کوئی غیب دانی کی باتیں نہیں ہیں، حدیث میں جو آیا اس کی روشنی میں انہوں نے بتلایا، جو رسول اللہ 1400 سال پہلے فرما کر چلے گئے اس کے مطابق وہ بولے کہ ابھی کچھ نہیں آئے، حالات آنے والے ہیں اور آ رہے ہیں دن بدن، آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی مساجد آپ کے قبضے میں نہیں رہی، آپ کے گھر آپ کے قبضے میں نہیں رہے، آپ کی جانیں آپ کے قبضے میں نہیں ہیں، ہے تو اللہ مالک ہے واقعتاً سب کا، لیکن حفاظت اور یہ تمام چیزیں تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہوگی۔ مسجد کی حفاظت اور مسجد کی آبادی یہ ہے کہ آپ پانچوں وقت اللہ کے گھر میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ مسجدیں اللہ کی نعمت ہیں، اور اللہ رب العزت جب کوئی کسی نعمت کی قدردانی کی جاتی ہے اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں شروع سے آج تک، مذہب اسلام نہیں بلکہ جب سے دنیا بسی ہے اس دن سے اور اب تک کا حال یہی ہے کہ جس چیز کی بھی ناقدری کی گئی اللہ اسے چھین لیتے ہیں۔ اللہ اس چیز کو چھینتے ہیں جس کی مفقود، جس چیز کی اللہ کے بندے ناقدری کرتے ہیں، ہم ناقدری پر اترے ہوئے۔ فجر میں اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں نہیں، سونا نماز سے بہتر ہے۔ ہم کیا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، نماز سونے سے بہتر نہیں بلکہ سونا نماز سے بہتر ہے۔ آپ کیوں نہیں اپنی آخرت کے بارے میں سوچتے؟ اس ہولناکی کے وقت کے بارے میں تو سوچیں جس کی ہولناکیاں قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، آپ کے سر کے بال سب کے سب کالے تھے جس وقت وہ قرآن کی آیات نازل ہونی شروع ہوئی جن میں قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کے خطرناک منظر بیان کیے گئے ہیں، رسول اللہ کے بال سفید ہونے شروع ہو گئے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کی تو بال سفید ہونے لگے؟ فرمایا مجھے سورہ دہر نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورہ نبا نے بوڑھا کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے وہ تمام صورتیں بیان کی جن میں قیامت کے خوفناک منظر بیان کی گئے، آپ نے فرمایا کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اور ہمیں کسی چیز نے بوڑھا نہیں، اسلامی تمام اقدار اور روایات پر چھری چلائی جا رہی ہے اور ہمیں کسی چیز نے بوڑھا نہیں کیا۔ ہم سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ ہم اپنے بستر سے اٹھ کر اللہ کے سامنے نماز پڑھ لیں، اپنے رب کو منا لیتے۔ رب کو منانا اتنا آسان کام ہے، بہت زیادہ۔ یہ تو 2 رکعت نماز پڑھو تم صلاۃ التوبہ کی مان جاتا ہے، تم 2 آنسو نکال دو رب کے سامنے مان جاتا ہے، لیکن تمہیں رب کو نہیں منانا، تمہیں تو اپنی دکان کو منانا ہے، تمہیں تو اپنی نیند کو پورتی کرنی ہے۔ میرے بھائی
صبح کا کھویا ہوا شام کو گھر آ جائے اس کو کھویا ہوا نہیں کہتے. سینکڑوں ہزاروں بار سمجھا لیا گیا, ہزاروں بار آپ کے سامنے بات رکھ دی گئی. اللہ خدا را ڈر لگتا ہے اللہ کی قسم صبح میں فجر کے کہ کہیں خدا کا عذاب نہ آ کر پکڑ لے اور سوتے کے سوتے ہی رہ جائے, بستروں میں اٹھنا نصیب نہ ہو سکتا ہے ایسا. تو سمجھ کیوں نہیں آتی آخر نوجوانوں کو, بزرگوں کو؟ ارے ہماری داڑھیاں سفید ہو گئی, ہم بزرگ ہو گئے, قبروں کی طرف ہمارے پاؤں جو ہے قریب ہیں قبروں کے, ہمیں صبح میں اٹھنے میں دقت محسوس ہوتی ہے. اللہ کے واسطے اللہ کو منا لو, اللہ ناراض ہے. حقیقت اللہ ناراض ہے اس وقت میں, اور آپ حالات دیکھ رہے ہیں. اس لیے آپ دنیا کے اندر بیکار پیدا نہیں کیے گئے ہیں, بلکہ اللہ نے جو دنیا کے اندر بھیجا ہے تمہیں اپنے پاس بلانے کے لیے بھیجا ہے. سوال و جواب ہوں گے تم کیا کر کے آئے ہو, تم نے کیا کیا ہے اس دنیا کے اندر جہاں ہم نے تمہیں کچھ کرنے کے لیے بھیجا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ہم نے تمہیں دنیا کے اندر جو بھیجا ہے بیکار نہیں بھیجا ہے. انکم یقیناً تم ہماری طرف لوٹ کے آؤ گے, لوٹا رہے ہیں. ہم نے اپنے داداؤں کو لوٹا دیا, اپنے اجداد کو, اپنے ناناؤں کو, اپنی نانیوں کو, سب کو ہم نے لٹا دیا قبروں میں لے جا کر. گھر کے لیے جہاں صرف مٹی کے اوپر لیٹنا ہے, جہاں کوئی بیڈ کا انتظام نہیں ہے, کوئی لائٹ کا انتظام نہیں ہے, سردیوں میں کوئی ہیٹر کا انتظام نہیں ہے, گرمیوں میں کوئی ایسی کولر اور فریج کا کسی چیز کا انتظام نہیں ہے, خدارا اس جگہ کی سوچیے, اس دنیا کو چھوڑ دیجیے. حضرت مفتی ابو القاسم صاحب نے بھی بیان کیا, بھی ڈالا ہے, وہ مسجد میں جو پوجا شروع ہوئی ہے اس کے متعلق, اور بار بار اس بات کو کہہ رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, حالات یہی ہیں بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ تمام لوگ مسلمانوں کی طرف ان کو ہر اعتبار سے نقصان پہنچانے کے لیے, جانی مالی ان کے دینی ہر اعتبار سے نقصان پہنچانے کے لیے تمام قومیں ان کی طرف ایسے ٹوٹ رہی ہوں گی جیسے دسترخوان پہ لوگوں کو بلا کے کھانا کھلایا جاتا ہے. آپ دسترخوان لگا رکھا ہے, آ جاؤ بھائی, آ جاؤ بھائی, آ جاؤ بھائی, سب کے لیے عام دسترخوان لگا ہوا. تو صحابہ نے فرمایا رسول اللہ کیا اس وقت میں ہم لوگ کم ہوں گے, قلیل ہوں گے, یعنی ہماری قلت ہوگی؟ فرمایا نہیں, بل انتم کثیرون, بلکہ تم اس وقت میں بہت زیادہ ہوں گے, لیکن تمہاری حالت یہ ہوگی جیسا کہ پانی کا ایک بہاؤ ہوتا ہے, پانی چلتا ہے اور اس میں تنکا اور کوڑا کرکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بہتا ہوا چلا جاتا ہے. اس جھاڑ جھنکار کی اور تنکوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس وقت میں مسلمانوں کی حیثیت. فرمایا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو موت سے ڈرنے لگیں گے اور دوسرے دنیا کی محبت ان کے اوپر غالب. تو دنیا کی محبت کو ایک طرف رکھیے, اپنے رب کی محبت لائیے سینے کے, اور اس موت کے ڈر کو دل سے نکال دیجئے. مرنا اب بھی ہے اور جب بھی ہے. ذلت کی موت مرنا کوئی موت نہیں ہے, بہادری کی موت مرنا چاہیے آدمی. جہاد کا جذبہ ہمیشہ دل کے اندر رکھنا چاہیے. ایمان والا جو ہوتا ہے ہمیشہ مجاہد ہوا کرتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں ہدایت سے نوازتے ہیں, انہی کے لیے جنت تیار کی گئی. صحابہ کرام ادھر نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر جہاد کے میدان میں جا رہے ہیں, یہ نہیں گئے تھے, انہیں معلوم تھا, انہیں پتا تھا کہ ہاں جہاد کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کیا نعمتوں سے نوازتے ہیں. یہ جو شہید ہو رہے ہیں جگہ جگہ جو ہے جنگیں چل رہی ہیں, یوں نہیں. اس لیے جہاد کا جذبہ بھی دل کے اندر موجود رکھو اور ذلت کی موت سے مت مرنا. کبھی بھی کہیں بھی سامنا پڑے تو ذلت کی موت سے نہیں بلکہ بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے موت کا ڈر تو بالکل نکال کے رکھ دیں. بیوی بچے تو سب مرنے ہیں, کوئی نہیں بچے, سب مریں گے. اب مریں گے, جب مریں گے, کب مریں گے, مر جائیں گے, ہم بھی مریں گے, لیکن موت کا خوف دل کے اندر نہ رکھے. خدا اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل